قبلۃ ترضاها۔ بالآخر فولی وجہک شطر المسجد الحرام کا حکم آتا ہے، پیغمبر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، جو آپ کی دلی آرزو ہے، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی تمنا ہے، اس طرف آپ سمت کر لیں اور اس طرف آئندہ کی بات منہ کر کے تمام لوگ نماز پڑھیں۔ اب جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف منہ کر لیا، اب یہودیوں کو تکلیف ہونے لگی، کیونکہ ان کے کعبہ کو، قبلہ کو چھوڑ دیا گیا جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور کعبہ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی طرف لوگوں نے اپنا چہرہ کر لیا۔ اب ان کو مسئلہ ہوا تو اب انہوں نے مختلف قسم کے اعتراضات شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگے بھئی مسئلہ یہ ہے، بیت المقدس جو ہے یہ کعبہ سے زیادہ افضل ہے، بیت المقدس فضیلت میں کعبہ سے زیادہ ہے، اب مستحق یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کیا جائے نہ کہ کعبہ کی طرف۔ ایک وجہ یہ بیان کی، دوسری وجہ یہ بیان کی کہ سب سے پہلے جو قبلہ بنا وہ کعبہ نہیں بلکہ بیت المقدس تھا، دو وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کی قیام گاہ اور ہجرت گاہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے نہ کہ کعبہ، تمام برکتوں کو سمیٹ کر بیت المقدس میں رکھ دیا گیا ہے نہ کہ کعبہ میں، تو اب زیادہ مستحق کعبہ نہیں بلکہ بیت المقدس ہے کہ اس کی طرف اپنے چہروں کو کر کے نماز پڑھی جائے۔ آپ نے ایک نیا جو ہے نا ایشو کھڑا کر دیا، بیت المقدس کو چھوڑ کر آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ اب یہ اعتراضات جو ہے نا اہل کتاب یہودی کرنے لگے، تو خالق کائنات نے ان کے اس شبہ کا جواب اس آیت مقدسہ میں دیا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وُدِعَ لِلنَّاسِ، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یہاں سے بیت سے مراد عبادت کے لیے، روئے زمین پر کوئی بھی رب کی عبادت کی قیام گاہ نہیں تھی بیت اللہ سے پہلے۔ ایک روایت کے مطابق زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے کعبہ کو تعمیر کیا، زمین کی بھی تخلیق سے 2000 سال پہلے۔ اور دوسری روایت کے مطابق آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے، رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا جبریل امی کی وساطت سے کہ آپ زمین پر میرا گھر تعمیر کریں۔ آدم علیہ السلام جوش و خروش کے ساتھ رب العزت کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، کھدائی شروع ہو گئی، اور اتنی فرط محبت کے ساتھ کھدائی شروع کی اور اس کھدائی میں اتنی گہرائی میں چلے گئے کہ نیچے سے پانی نکل آیا، اتنی گہرائی میں چلے گئے۔ رب العزت نے فرمایا بس آدم بس کر دو، بس کر دیا، گھر تعمیر ہو گیا۔ تو فرمایا اب اس طرح کرو جس طرح بیت المعمور میں جو فرشتوں کا کعبہ ہے فرشتے طواف کرتے ہیں، اب زمین پر تم اس کعبہ کا طواف کرو۔ اس کعبہ کی بالکل سید میں اوپر عرش کے سائے کے نیچے فرشتوں کا کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اب اس کی بالکل سید میں نیچے کعبۃ اللہ کو بنایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور تک، بلکہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے نوح علیہ السلام کا دور آیا، تب تک یہ کعبہ جو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا تب تک یہ کعبہ رہا۔ نوح علیہ السلام کی جب قوم گمراہ ہو گئی، ایک روایت کے مطابق انہوں نے خود کعبہ کو منہدم کر دیا، دوسری روایت کے مطابق جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا سیلاب کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، تو کعبہ کی دیواریں جو ہے وہ گر گئیں، کعبہ زمین کے ساتھ لگ گیا، اس کے نشانات ختم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کعبہ کو تعمیر کیا۔
ابراہیم علیہ السلام پتھر لگاتے، اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے، تو اس کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ بہرحال یہودیوں کا یہ اعتراض تھا کہ سب سے پہلا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ اس اعتراض کا جواب دیا، نہیں بھائی یہ تمہاری غلط فہمی ہے، سب سے پہلے جو قبلہ بنا وہ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کو بنانے کا شرف حاصل ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ابو ذر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں مسجد حرام، سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے۔ پھر سوال کیا دوسری نمبر پر کون سی مسجد کو بنایا گیا؟ فرمایا بیت المقدس کو۔ پہلے نمبر پر کعبۃ اللہ مسجد حرام کو بنایا گیا، دوسرے نمبر پر بیت المقدس کو بنایا گیا۔ فرمایا ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ کتنا عرصہ گزرا کہ ایک مسجد کے بعد دوسری مسجد کو تعمیر کیا گیا؟ فرمایا 40 سال۔ کعبہ کے بننے کے 40 سال بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا۔